اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اے اللہ، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے راتوں کی تنہائی میں رونے والوں کی سننے والے، ہم تیرے در پر آئے ہیں، جھک کر، ٹوٹ کر، رو کر، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمارے دلوں کے بوجھ کو سمجھ سکے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے ہر چیز پر قادر، ہم سب تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، تو جی سے مانگتے ہیں، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو سن سکے۔ تو جو رحم کرے، جو مسئلہ حل کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کے غموں کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے نصیب خوبصورت بنا دے، ان کے لیے نیک، دیندار اور محبت کرنے والے رشتے عطا فرما۔ یا رب، جن کے سینوں میں غم ہیں انہیں سکون قلب عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال اور وسیع رزق کے دروازے کھول دے، جو کاروبار میں نقصان میں ہیں انہیں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض آسانی سے ادا کروا دے۔ یا ارحم الراحمین، جو مائیں اپنی اولاد کے لیے روتی ہیں، جو باپ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، جو بیویاں اپنے شوہروں کے سلوک سے غمگین ہیں، جو شوہر اپنے گھروں کی فکر میں بے چین ہیں، سب کے دلوں کو تسلی دے دے، سب کے گھروں میں سکون، محبت اور ایمان اور رزق کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ جیلوں میں قید ہیں، بے قصور ہیں یا کسی ظلم کے سبب، ان پر رحم فرما، انہیں رہائی عطا فرما، ان کے گھروں کو آسانیاں پیدا فرما، ان کی ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دلوں سے خوف، دکھ اور بے بسی مٹا دے۔ یا شافی، یا کافی، یا معافی، جو بیمار ہیں انہیں ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، جنہیں کینسر، شوگر، دل یا کسی نامعلوم بیماری نے تھام رکھا ہے، اے اللہ، تو شفا دینے والا ہے، انہیں تندرستی، صحت اور طویل ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا فتاح، یا رزاق، یا ودود، جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو ماں باپ اپنے بچوں سے دور ہیں انہیں ملا دے، جو ٹوٹے رشتے ہیں ان میں نرمی اور الفت ڈال دے، جو گھر اجڑ گئے ہیں انہیں دوبارہ بسا دے۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کو ایمان سے منور فرما، ہمیں حسد، کینہ، بری نظر اور جادو سے محفوظ فرما، ہماری اولاد، والدین، بہن بھائی اور عزیزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو اندھیروں میں روتے ہیں، جو چپ چاپ تکلیف برداشت کرتے ہیں، جن کی دعائیں ابھی پوری نہیں ہوئیں، ان کی امید کو زندہ رکھ اور انہیں وہ عطا کر جو ان کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، ہمیں شکر گزار، صابر اور متوکل بنا دے، دنیا کے فریب سے بچا اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ یا اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے ماں باپ، اہل خانہ اور تمام امت مسلمان کو بخش دے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی سہارا نہیں تیرے سوا۔ یا اللہ، ہم پر، ہمارے گھروں پر، ہماری اولاد پر، ہمارے والدین پر، ہمارے رزق پر، ہماری صحت پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن کے رزق کے دروازے بند ہیں ان کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دے، جو قرضوں تلے دبے ہیں ان کا قرض آسانی سے ادا کروا دے۔ یا اللہ، جس نے مجھے دعا کا کہا ہے، یا رب، جن کی دعائیں روزانہ ہم تک پہنچتی ہیں، جو ہم سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، یا اللہ، ان سب کے لیے ہم اپنے دل سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان بہنوں کے لیے جو روز آ کر اپنی تکلیفیں لکھتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے کمنٹ پڑھ کر، کوئی اولاد کے رشتوں کی فکر میں ہے، کوئی بیٹی کے لیے پریشان ہے، کوئی بہن اپنے شوہر کے رویے سے ٹوٹی ہوئی ہے،
کوئی اپنی اولاد کے لیے رو رہی ہے، کوئی تنہائی سے تھک گئی ہے۔ یا رب ان کے دلوں کو راحت دے دے۔ یا اللہ سب کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ایک بہن ہر روز کمنٹ کرتی ہے ان کے ہسبینڈ جیل میں ہیں۔ یا اللہ اگر وہ بے قصور ہیں تو جلد رہائی عطا فرما، اگر ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو انہیں ہدایت دے دے، ان کے دل میں صبر، ان کے گھر والوں کے دل میں سکون ڈال دے، ان کی والدہ، بہن اور اہل خانہ کی آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسو کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ اس بہن کے شوہر کو اس سے ملوا دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ اے اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام نازل فرما جیسا تو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ جو دنیا سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں درد ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر زبان پر تیرا نام ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری امید ہے۔ یا اللہ ہم تیری اس کتاب کے پڑھنے والے ہیں جو ہر درد کی دوا ہے، ہم سورہ بقرہ کے پڑھنے والے ہیں۔ یا اللہ جو بہنیں جو بھائی اس سفر میں میرے ساتھ ہیں، جو روز تیری کتاب سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں، ان کے دلوں میں یقین کامل پیدا فرما، ان کے گھروں سے پریشانیاں ختم کر دے، ان کے رزق میں برکت دے اور اولاد میں خوشی اور دلوں میں ایسا سکون عطا فرما جو صرف تیری یاد سے ملتا ہے۔ یا اللہ جس نے سورہ بقرہ کو اپنا معمول بنا لیا ہے، جو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، اس سے تو اپنی خاص حفاظت میں لے لے، اس کے گھر سے شیطان، حسد اور جادو کو دور فرما دے اور اس کے دل کو اس بات کا یقین دے دے کہ تو ہی کافی ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جو اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے ان کے لیے امن و سکون کا گھر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان کے درجات بلند عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ دل کے بوجھ لیے بیٹھے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، جو دکھ، جو غم، جو ٹوٹے ہوئے خواب ہیں سب کو راحت اور خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ جو سفر میں ہیں ان کے سفر کو خیریت سے مکمل فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت والا حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کے کاروبار بند ہیں ان میں برکت عطا فرما، جو رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کے دلوں میں محبت، نرمی اور سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمیں صبر، شکر اور قناعت عطا فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، نفرت اور تکبر کو نکال دے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، دنیا کے فریب کاریوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں قبر کے اندھیروں سے محفوظ رکھ، ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچا، ہمارا حساب آسان فرما، ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا کی تھوڑی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہم قیامت کے دن روز محشر میں آگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرما۔ یا اللہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر رحم فرما۔ فلسطین، شام، یمن، کشمیر اور ہر مظلوم علاقے کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب ہماری ہر حاجت پوری فرما، وہ جو زبان سے کہی ہے اور وہ جو کبھی کہہ نہیں پائے، وہ آنسو جو کسی نے دیکھے نہیں، وہ دعائیں جو دل میں چھپی ہیں، سب کو قبول فرما۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من خطتک والنار۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے غضب اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں کھڑے ہیں، بس اتنا جانتے ہیں تیرے بغیر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جن کی دعائیں برسوں سے قبول نہیں ہوئیں، جنہوں نے ہار مان لی ہے، آج ابھی اس وقت، آج کے لمحے میں ان کے دل میں پھر سے امید جگا دے۔ یا رب
جو اپنے بچوں کے لیے روتے ہیں، جو ماں باپ کے لیے فکر مند ہیں، جو خالی ہاتھ ہیں، جو خالی دل تیرے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں اس بار خالی واپس مت بھیجنا۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مگر تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ تو ہی ہے جو چھپی ہوئی آہیں سنتا ہے، تو ہی ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، تو ہی ہے جو رونے والوں کو سکون دیتا ہے۔ یا رب، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، بس اتنا جانتے ہیں تو بہتر ہے، تو کافی ہے۔ جو اس دعا کو سن رہے ہیں، جو اس ویڈیو میں دل سے آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ، جنہوں نے اپنی امید تیرے نام پر رکھی ہے، اے اللہ، ان سب کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کی راتوں کو سکون دے دے، ان کے خوف کو اطمینان میں بدل دے۔ یا اللہ، جو اس سفر میں سورہ بقرہ کے ساتھ ہیں، ان کے گھروں میں ایسی برکتیں نازل کر دے، انہیں خود یقین نہ آئے کہ یہ زندگی اتنی کیسے بدل گئی۔ یا اللہ، ہم سب کو اتنا یقین عطا فرما کہ پھر کبھی شک، کبھی ڈر، کبھی مایوسی قریب نہ آئے۔ اے رب، ہم تیرے ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں میں چھپا لے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ لے۔ اے رب، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے رب، ہم سے درگزر فرما، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم پر رحم کر، ہماری خطائیں معاف فرما، ہم پہ رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اچھی بات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں اور نیک کام میں اپنا حصہ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔